مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ وہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آذربائیجان اور آرمینیا کے محاذ پر تھے، وہاں عراقی اور شامی فوجیں جمع ہوئیں، ان میں قرآن کی تلاوت کو لے کے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب جس طرح ہمارے ہاں دو تین طرح کی پنجابی بولی جاتی ہے، ملتان والے کچھ اور انداز سے بولتے ہیں، لاہور والے کچھ اور انداز سے بولتے ہیں، اور مضافات میں کچھ اور انداز سے بولی جاتی ہے، یہی حال دیگر زبانوں کا بھی ہے۔ کراچی کے پٹھان جس طرح کی پشتو بولتے ہیں، آگے خیبر پختونخوا والے اس سے مشکل پشتو بولتے ہیں، بلکہ وہ تو کراچی والوں کو ان کا مزاح کرتے ہیں کہ تم اپنی زبان بھول گئے۔ تو الگ الگ علاقوں میں ایک زبان کے کئی انداز ہوتے ہیں، یہی طریقہ عربی زبان کے اندر بھی ہے۔ یمن والے الگ انداز میں بولتے ہیں، عراقی الگ انداز میں بولتے ہیں، سعودیہ والے الگ انداز میں بولتے ہیں، دبئی والے الگ انداز میں بولتے ہیں۔ تو ملک شام میں الگ اور مصر میں الگ عربی بولی جاتی ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ عراقی اور شامی فوجیں جب جمع ہوئیں اور انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو مختلف انداز میں تلاوت کی، اگرچہ مفہوم صحیح تھا لیکن وہ ایک دوسرے پر گمراہی کے فتوے لگانے لگے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، آ کے آپ کو خبردار کیا اور کہا یا امیر المومنین، آپ قرآن کی خبر لیجئے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کو لے کے امت میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ فتنے کی صورت اختیار کر جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی نے ان حالات کے پیش نظر حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس وہ قرآن تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کروایا تھا، وہ ان سے عاریتاً لیا اور کہا کہ اے مومنوں کی ماں، یہ قرآن ہمیں دیجیے تاکہ ہم اس کی نقل کر سکیں۔ حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان چار صحابہ کو ذمہ داری دی۔ تین قریشی صحابی تھے اور ایک حضرت زید بن ثابت انصاری صحابی تھے۔ آپ نے ان چاروں کو قرآن کی نقلیں لکھنے کے لیے کہا اور ان سے کہا کہ جب اے زید بن ثابت تمہارا ان تینوں بزرگوں سے اختلاف ہو جائے تو پھر قرأت اس انداز میں لکھنا جس انداز میں یہ کہیں، اس لیے کہ قرآن قریشی لغت پہ نازل ہوا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ قریش مکہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو جس انداز میں یہ کہیں پھر اس انداز میں اس کو لکھنا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی نے اس طرح قرآن کی کئی نقلیں لکھوائیں اور ان کو دیگر بلاد اسلامیہ میں پہنچا دیا، اور وہاں کے عمال کو حکم دیا ان کی نقل کرا کے شہر میں پھیلا دیا جائے، اور جتنے نقلیں وہاں پر موجود ہیں ان سب کو جمع کرو اور ان سب کو آگ میں جلا کر ان کو ٹھنڈا کر دو، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو تاکہ یہ فتنہ ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ چنانچہ آج جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کرایا ہوا ہے کہ جس صورت میں آپ نے اس کو تحریر فرمایا تھا قریشی لغت پر، اسی صورت میں آج یہ ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک یہ اسی شکل میں باقی رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی مدد کرنے سے کبھی دریغ نہ کیا۔ مورخین نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹائم کیا ہوا؟ 10:35۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں مدینہ میں قحط پڑ گیا اور مسلمان قحط کا شکار ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایمان کامل سے کہا اے مسلمانوں پریشان نہ ہو، کل تک اللہ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ جو غلے سے لدے ہوئے تھے وہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ کے تاجروں کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ سارے کے سارے حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے آئے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت عثمان غنی اس حال میں گھر سے باہر نکلے کہ آپ کے شانوں پر ایک چادر ڈلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کے آنے کا سبب پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کا 1000 اونٹوں کا لشکر، 1000 اونٹوں کا قافلہ آیا ہے اور وہ غلہ لے کر آیا ہے، تو آپ وہ غلہ ہمیں فروخت کر دیں، لہٰذا تاکہ مدینہ کے غریبوں پر فراخی کی جا سکے۔
ان کی مدد کی جا سکے۔ آپ نے ان کو اندر بلایا اور ان سے کہا کہ تم مجھے کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 10 کا 12 دیں گے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یوں کیجئے کہ ہم آپ کو 10 کے 14 دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، تم کم دیتے ہو، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یوں کیجئے کہ ہم 10 کے آپ کو 15 دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے کہ مدینہ کے تجار تو ہم ہیں اور ہم سارے یہاں پر موجود ہیں، تو ایسا کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے ان کے تعجب کو دور کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ سارا کا سارا مدینہ کے لوگوں پر وقف کر دیا ہے، ان کے لیے سارا صدقہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت عثمان غنی نے یہ 1000 اونٹوں کا قافلہ ماں غلے کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، فرماتے ہیں میں رات سویا تو مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھوڑے پر سوار ہیں، رسول اللہ نے نور کا ایک حلہ پہن رکھا ہے، آپ کے ہاتھ میں نور کی ایک چھڑی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی نالین کے تسمے بھی نور کے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کافی دن ہوئے آپ کی ملاقات کا مشتاق تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس میں آج جلدی میں ہوں، میرے عثمان نے 1000 اونٹوں کو ماں غلے کے سمیت مدینہ والوں پہ صدقہ کیا، اللہ نے اس صدقے کو قبول فرما کر اس کے لیے جنت میں شادی کا اہتمام فرما دیا ہے۔ تو اے عبداللہ میں جلدی میں ہوں اور میں عثمان کی شادی کے انتظامات میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ہم پر ایک وقت ایسا آیا کہ 4 روز گزر گئے اور ہمارے بچے بھوک سے بلکنے لگے، رونے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہا اے عائشہ کیا میرے پیچھے تمہیں کچھ ملا؟ حضرت